السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم اپنا نامہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور اس نامہ سبق کے اندر ہم باتھ روم جانے کی سنتیں اور استنجا کرنے کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے متعلق ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، اور یہ رہنمائی ساری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انسان پر بوجھ بنے، اور کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انسان کی عقل کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ اور کونا بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ باتھ روم جانے کا پورا طریقہ اور اپنی صفائی کا، استنجے کا پورا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو سکھایا۔ یاد رکھیے، یہ کل 12 سنتیں ہیں بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی۔ سب سے پہلے قضائے حاجت کے لیے جب انسان جائے تو اپنا سر ڈھانپے، ٹوپی رکھ لے، اور بچیاں اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیں۔ ننگے سر بیت الخلاء اور لیٹرین میں یا باتھ روم میں نہ جائے۔ دوسرے نمبر پر داخل ہونے سے پہلے چند لمحے پہلے ایک دعا ہے، وہ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی بھی گندگی کی جگہیں ہیں ان پر وہ ساری موذی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ جراثیم تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بعض احادیث کے اندر جنوں کا بسیرا بھی ان گندگی والی جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو انسان جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر قسم کی خبیث جنات سے، اور ہر قسم کی خبیث مؤنث چڑیلوں سے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی موذی چیزیں ہیں، جراثیم ہیں، ان سب سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بیت الخلاء کے اندر اپنا قدم رکھیں تو بایاں قدم رکھیں، اور اس کے بعد جب انسان طہارت کے لیے، رفع حاجت کے لیے اس پاٹ پر بیٹھے تو پہلے عمومی طور پر الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے جو باتھ روم ہیں ان کا جو رخ ہے، جہاں ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ پاٹ، وہ کموڈ، ان کا رخ قبلہ رو نہ ہو۔ الحمدللہ
چونکہ ہمارا سارا کا سارا دین ادب پر مبنی ہے، الدین کلہ ادب، اور ایک عام جملہ بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس اعتبار سے یہ بیت اللہ کا ادب ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رفع حاجت نہیں فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنا رخ قبلہ کی طرف بھی نہ ہو، نہ پشت قبلہ کی طرف ہو۔ جنوب اور شمال ہمیں اپنے باتھ روم بنانے چاہیے۔ امید ہے ہمارے سب گھروں میں ایسے ہی باتھ روم ہوں گے۔ پھر جب انسان اپنا سطر کھولے تو اس میں بھی پورا ننگا نہ ہو، یہ بھی شرم کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم بیت الخلاء کے باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے بعد پھر اور ایک دعا پڑھیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے ایذا دینے والی چیزوں سے عافیت بخشی اور انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ یہ دعا پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں سنت، بیت الخلاء جانے سے پہلے اگر اس کی جیب میں قرآنی اوراق ہیں، جیب قرآن ہے، یا اس کی انگوٹھی پر کوئی آیت ایسی قرآن پاک کی کنندہ ہے، تو ان چیزوں کو وہ اتار کے باہر رکھ لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، احادیث مبارکہ کے اوراق ہیں، تو ان چیزوں کو باتھ روم کے باہر رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد انسان جب رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہو تو کوشش کرے وہ کلام نہ کرے۔ وہ آج کل عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ وہاں فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اتفاق پڑتا ہے سفر کا، تو کسی پبلک مقام پر اگر ہم وضو کے لیے اتریں تو بعض ایسی جگہوں پر لوگ باتھ روم کے اندر فون پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، خیریت بھی دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اخلاق کی بھی خلاف ہے، شریعت کی بھی منافی ہے۔ یہ چیزیں رفع حاجت کے لیے ہوتی ہیں، گندی جگہیں ہوتی ہیں، یہ سکون کرنے کی جگہیں نہیں ہوتی، گپے مارنے کی جگہیں نہیں ہوتی۔ انسان یہاں ایک مجبوری کے تحت آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان پر سے یہ مجبوری ہٹا دے تو پوری زندگی کبھی باتھ روم کی طرف وہ رخ نہیں کرے گا، چونکہ ایک مجبوری ہے، ہم نے وہ فضلہ باہر نکالنا ہے، ہر صورت ہمیں جانا ہے، تو پھر ہم مجبوری کے تحت جاتے ہیں، مجبور ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں انسان ریلیکس ہو کر بیٹھا رہے، گپے مارتا رہے۔ یہ بالکل اخلاقیات کے خلاف ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10ویں سنت اس کی یہ ہے کہ اگر کبھی انسان کو بیت الخلاء میں کسی ایسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا پڑ گیا ہے کہ وہاں باتھ روم نہیں ہے، سفر میں ہے، تو سب سے پہلے کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں کوئی آڑ بن جائے، اس کا پردہ ہو جائے، کھلے عام سب کے سامنے قضائے حاجت کرنا یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جب بھی ایسے موقع آئے زندگی میں
کہیں باہر اسے رفع حاجت کی ضرورت پڑ گئی تو وہ آڑ کو تلاش کرے، اور پھر اس کے بعد پیشاب کرتے وقت خصوصی طور پر اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب یہ پیشاب کے چھینٹے بنتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پوری کوشش کرے کہ اس کا چھینٹے اس کو نہ لگے۔ تو ہم نے آج کی اس محفل کے اندر، آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں باتھ روم کے اندر کیسے جانا چاہیے سنت کے مطابق، اور باہر کیسے نکلنا چاہیے، اور باہر نکلتے وقت باہر نکلتے وقت ہم نے پہلے دایاں قدم رکھنا ہے، پھر بایاں قدم رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم استنجے کی سنتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔